نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی ہماری یہ 9ویں محفل ہے، اور آج مدینہ میں اسلام کا آغاز کس طرح ہوا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اسلام سے پہلے مکہ میں اور اس کے آس پاس میلے لگتے تھے۔ ذی قعدہ کے شروع مہینے میں عکاظ کا مشہور میلہ لگتا تھا۔ لوگ یہاں سے فارغ ہو کر مجنہ کے میلے میں جاتے تھے، جو 3 ہفتے تک چلتا تھا۔ اس کے بعد ذو المجاز کا میلہ تھا، جو حج کے دنوں میں ہوتا تھا۔ ان میلوں کا اصل مقصد تجارت تھا۔ اسی کے ساتھ ان مواقع پر شعر و شاعری اور پہلوانی کے مقابلے ہوتے اور شراب و کباب کے دور چلتے۔ ان میلوں میں دور دور کے لوگ آ کر شریک ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میلوں کا گشت شروع کیا۔ آپ ہر قبیلے کے پڑاؤ پر جا کر اس کو اسلام کا پیغام سناتے۔ اس زمانے کا واقعہ آپ کے ایک ساتھی بتاتے ہیں، جب کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ذو المجاز کے بازار میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان 2 سرخ یمنی چادروں میں ملبوس گزر رہا ہے۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہوگے۔ لوگ اس کی بات سننے کے لیے اس کے چاروں طرف جمع ہو رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پتھر مار مار کر آپ کی پنڈلیاں اور ٹخنے خون آلود کر رکھے تھے، اور وہ کہتا جاتا تھا، اے لوگو یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ محمد نام کا ایک ہاشمی نوجوان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے کو رسول بتاتا ہے، اور اس کے پیچھے دوسرا شخص اس کا چچا عبد العزیٰ یعنی کہ ابو لہب ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میلوں میں جا جا کر تبلیغ کرتے تھے۔ ایک بار مینا کے قریب مدینہ کے قبیلہ خزرج کے کچھ آدمیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کو بھی اسلام کی طرف بلایا۔ مکہ کے تجربہ کے خلاف مدینہ والوں نے آپ کی بات کو توجہ سے سنا، اور ان کی ایک تعداد اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ مدینہ اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، اور مکہ کے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ کے شمال میں واقع تھا۔ یثرب کے آس پاس یہودیوں کے کئی قبیلے آباد تھے۔ 6 صدی قبل مسیح میں جب عراق کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تاراج کر کے یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، تو ان کے بعض قبیلے عرب کی طرف بھاگ آئے اور خیبر اور یثرب میں آباد ہو گئے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ مسیح سے 120 سال قبل جب یمن میں مشہور سیلاب آیا اور وہاں کے لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر بسے،
تو انہی میں دو بھائی اوس اور خزرج تھے جو اپنے خاندانوں کے ساتھ یثرب میں آ کر بس گئے۔ یہاں مزدوری اور کاشتکاری ان کے لیے گزر بسر کا ذریعہ تھا۔ ان کی آبادی بڑھی، یہاں تک کہ اوس اور خزرج دو بڑے بڑے قبیلے بن گئے۔ یہودیوں کے لیے اوس اور خزرج کے قبیلے مزدور فراہم کرنے کا ذریعہ تھے۔ اس کے علاوہ ان کا سودی کاروبار بھی انہی لوگوں کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ یہودی اقتصادی طور پر برتر ہونے کے باوجود انسانی طاقت میں کمزور تھے۔ چنانچہ جب کبھی جھگڑا ہوتا تو یہودی انہیں دھمکاتے کہ ہماری مذہبی کتابوں کے مطابق عن قریب ایک بہت بڑے نبی پیدا ہونے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے اور تم کو عاد اور ارم کی طرح مٹا دیں گے۔ یہ پس منظر تھا جب نبوت کے 11ویں سال اوس اور خزرج کے لوگوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا۔ یہ لوگ عمرہ کی غرض سے مدینہ سے مکہ آئے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کی باتیں سنی تو ان کے وہ خیالات جاگ اٹھے جو انہوں نے اپنے پڑوسی یہودیوں سے سن رکھے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا یہودی ہم سے تذکرہ کرتے تھے۔ چنانچہ یثرب کے 6 آدمیوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اگلے سال 621 عیسوی میں یثرب کے لوگ زیارت کعبہ کے لیے آئے تو وہاں کے مسلمانوں کی تعداد 12 ہو چکی تھی۔ 10 ایک قبیلے کی تھے اور 2 دوسرے قبیلے کے۔ ان لوگوں نے مکہ پہنچ کر ایک گھاٹی عقبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مدینے میں اسلامی دعوت کے بارے میں مشورہ کیا۔ اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ بیعت اولیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان شرائط پر بیعت کی، ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، کسی کا مال نہ چرائیں گے، زنا نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں گے، نیک کاموں میں پیغمبر کی نافرمانی نہ کریں گے۔ یثرب کے یہ مسلمان اپنے وطن واپس ہونے لگے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تبلیغی اور تعلیمی مدد کے لیے اپنے 2 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما تھے۔ ان دونوں نے یثرب پہنچ کر اسعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا جو پچھلے سال اسلام لا چکے تھے۔ مدینے کی فضا تبلیغ اسلام کے لیے سازگار ثابت ہوئی، کیونکہ یہودیوں کے پڑوس کی وجہ سے وہ آنے والے پیغمبر سے آشنا ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آنے والا پیغمبر یہودی اور عیسائیوں کے بجائے خود ان کی قوم عرب میں پیدا ہوا ہے تو وہ اور بھی خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، اب تک ہم یہودیوں کے مقابلے میں اس لیے کمتر تھے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب ہم عربی پیغمبر پر ایمان لا کر آسمانی کتاب کے مالک بن سکتے ہیں۔ یثرب میں اسلام کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر ایک طرف مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دیتے، دوسری طرف عام باشندوں میں اسلام کی تبلیغ کرتے۔ اس تبلیغ کا ذریعہ زیادہ تر یہ ہوتا کہ وہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے، جس کے اندر عربی زبان جاننے والے کے لیے بے پناہ تاثیری صلاحیت ہے۔ یثرب کے ایک سردار اسید بن حضیر تھے، ان کو ان مبلغین اسلام کی سرگرمیاں پسند نہ آئیں۔ ایک روز وہ تلوار لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم لوگ ہمارے بچوں اور عورتوں کو کیوں بہکاتے ہو؟ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں آپ بھی اسے سنیں، اگر پسند آئے تو قبول کریں ورنہ انکار کر دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا۔ اسید نے سننے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت
مصعب بن عمیر نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ اسید ان کو سن کر پکار اٹھے، یہ کلام کس قدر عمدہ ہے، اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ یثرب کے ایک ممتاز شخص تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ اسید بن حضیر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ غصے کی حالت میں حضرت مصعب بن عمیر کے پاس پہنچے۔ حضرت مصعب نے ان سے بھی قرآن سننے کی درخواست کی اور اس کے بعد کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ حضرت سعد پر اس کا اثر ہوا اور وہ اسی وقت اسلام کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ ان کا قبیلہ بنی اشہل بھی اپنے سردار کا ساتھ دیتے ہوئے اسی دن اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس طرح 621 کے آخر تک یہودیوں کے سوا یثرب کی بیشتر آبادی مسلمان ہو گئی۔ یثرب میں دعوتی کام شروع ہونے کے تیسرے سال سن 622 عیسوی میں جب حج کا موسم آیا تو مدینہ کے 75 مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور مشورہ کرنے کے لیے مکہ آئے۔ ان میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ یہ لوگ اپنے وطن کے زائرین کعبہ کے قافلے کے ساتھ آئے تھے اور انہی کے ساتھ منا میں قیام کیا تھا اور خفیہ طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق رات کو ایک گھاٹی عقبہ میں آپ نے ان سے ملاقات کی۔ اسی نسبت سے یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یثرب کے مسلمانوں نے اس موقع پر یثرب کے مقامی مسائل پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ یثرب کے قبیلوں میں آج کل ایک بادشاہ کے انتخاب کے سوال پر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اگرچہ ایک نے یثرب کے ایک سردار عبداللہ بن ابی کے سر کی ناپ لی ہے تاکہ وہ اس کے لیے تاج بنائے، مگر یثرب کے سرداروں کی اکثریت اس کو بادشاہ بنانے پر متفق نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان حالات میں جبکہ یثرب کے باشندوں کی ایک معقول تعداد مسلمان ہو چکی ہے، اگر آپ ہجرت کر کے یثرب چلیں تو وہاں کے لوگ بادشاہ کے بجائے ایک پیغمبر کے انتخاب پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نہ صرف پیغمبر ہیں بلکہ طائفہ قریش سے ہیں اور آپ کے باپ یثرب کے پاس مدفون ہیں۔ یہ ایک نازک سوال تھا کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری تکلیفوں کے باوجود اب بھی قریش کے ایک فرد تھے۔ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب جانا قریش سے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لینا تھا۔ قبائلی دور میں اپنے قبیلے سے کٹنا گویا اپنے اعوان و انصار اور اپنے ذریعہ معاش دونوں سے دستبردار ہو جانے کے ہم معنی تھا۔ آپ نے یثرب کے لوگوں سے کہا، کیا آپ لوگ میرے ساتھ بیعت النساء کرنے پر تیار ہیں؟ بیعت النساء کا مطلب یہ تھا کہ اس بات کا عہد کیا جائے کہ بیعت والے کی حفاظت اپنے بچوں اور عورتوں کی طرح کریں گے۔ حضرت برا بن معرور نے نمائندگی کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت و حمایت کرتے ہیں اسی طرح آپ کی بھی کریں گے۔ ہم میدان جنگ کے شہ سوار ہیں۔ یثرب کے لوگ بیعت پر تیار ہو چکے تھے کہ ابو الہیثم بن تیہان نے آگے بڑھ کر کہا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تعلق کے بعد یثرب کے یہودیوں سے ہمارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی وقت مکہ لوٹ جائیں اور ہم کو تنہا چھوڑ دیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، تمہاری اور میری صلح جنگ ایک ہے۔ اس کے بعد بیعت شروع ہوئی۔ بیعت کے دوران حضرت عباس بن عبادہ نے کہا، اے گروہ خزرج، سمجھ لو کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، یہ عرب و عجم کے خلاف اعلان جنگ پر بیعت ہے۔ سب نے کہا، ہاں ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں، ہمارا جان و مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔
اس کے بعد آپ نے یثرب کے مسلمانوں انصار میں سے 12 آدمیوں کو نقیب کی حیثیت سے چنا اور ان سے کہا تم یثرب کے مسلمانوں پر نگراں ہو۔ اس طرح گویا ایک نئی جماعت وجود میں آئی جو اس وقت کے رواج کے بالکل خلاف تھی۔ اس جماعت کی بنیاد خاندانی اور قبائلی تعلقات پر نہ تھی بلکہ عقیدہ اور عمل پر تھی، اور اسی نسبت سے اس کا نام امت مسلمہ تھا۔ یہ عقبہ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر 2 سال یثرب کے مسلمانوں سے بیعت لی، اپنی سابقہ شکل میں آج موجود نہیں ہے، البتہ وہاں ایک مسجد اب بھی بطور نشان موجود ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی زبان میں 2 اصطلاحیں داخل ہو گئیں، ایک انصار، دوسرے مہاجرین۔ انصار سے مراد مدینہ کے مسلمان تھے اور مہاجرین سے مراد مکہ کے مسلمان۔ شروع میں انصار کا لفظ ان مسلمانوں کے لیے بولا جاتا تھا جنہوں نے سن 621 اور سن 622 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مگر بعد کو یہ لفظ مدینہ کے تمام مسلمانوں کے لیے بولا جانے لگا۔ یثرب کے مسلمان بیعت کے بعد اگلی صبح کو مکہ سے روانہ ہو گئے۔ 3 دن بعد قریش کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے تیز رفتار اونٹوں پر اپنے آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ واپس لائیں، مگر وہ لوگ چونکہ راستہ بدل کر جا رہے تھے، تیز رفتار سوار انہیں پانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ لوگ خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فیصلے کے مطابق مکہ کے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر یثرب چلے جائیں اور وہاں اپنی قوت کو مجتمع کریں۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر مکہ سے جانے لگے۔ قریش بھی ان کی طاق میں لگ گئے۔ ہاشم بن عاص کو عین روانگی کے وقت پکڑ لیا اور زنجیر میں باندھ کر شہر کے باہر صحرا میں ڈال دیا۔ یہی اس زمانے کی قید تھی، کیونکہ مکہ میں کوئی قید خانہ نہ تھا۔ عرب کا پہلا قید خانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوفہ میں بنایا گیا۔ انصار کو خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے کچھ آدمی تیز رفتار اونٹوں پر سوار کر کے مکہ بھیجے، جنہوں نے ہاشم کی زنجیریں کھولیں اور اونٹ پر سوار کر کے مدینہ لے گئے۔ ہاشم کے بدن پر اس وقت ہڈی چمڑے کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ ایک مالدار مسلمان بنو جاش کے متعلق جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ یثرب چلے گئے، ابو سفیان نے ان کے بہت بڑے مکان پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے مالدار مسلمان جو صہیب بن سنان رومی کے نام سے مشہور تھے، ان کو قریش کے لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ اے صہیب، جب تم مکہ آئے تو فقیر تھے، اس شہر میں سوداگری کر کے تم مالدار ہو گئے ہو، جو دولت تم نے یہاں جمع کی ہے اس کو لے کر ہم تمہیں جانے نہ دیں گے۔ حضرت صہیب نے ساری دولت ان کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ یثرب چلے گئے۔ اس طرح بالآخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 2 قریبی ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما باقی رہ گئے، یا وہ کمزور اور نادار مسلمان جو قرآن کے الفاظ میں اس طرح دعائیں کرتے تھے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ تو آج کے لیے آج کی اس نشست میں اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ ہماری جو اگلی محفل ہوگی اس میں مدینہ کی طرف ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اور کب کیا، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔